جو بھی کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا، قرآن نے واضح کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے سوا اللہ جو چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کی بخشش، مگر جو شرک ہے اس کو شرک ہو، جو شرک نہیں اس کو شرک نہ۔ بہشتی زیور نام کی کتاب چھاپی ہوئی ہے، تھانوی صاحب کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اس میں شرک کی فہرست میں سیرا باندھنا بھی شرک لکھا ہوا ہے۔ اب ایسی چیزوں کو شرک ٹھہرائیں گے تو سمجھ لو ان کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں شریک سمجھنا، اس کے افعال میں شریک سمجھنا، کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، ماننا، کہنا، سمجھنا، یہ شرک اکبر، یہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک۔ اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا۔ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ سچ بتاؤ کس کے لیے کرتے ہو؟ میں تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ کس کے لیے کرتے ہو؟ سب نے زور سے کہا اللہ کے لیے کرتے، تو آپ اپنے فائدے کے لیے ہو۔ میں نماز پڑھوں میرا یہ کام ہو جائے، میں نماز پڑھوں میرا مقدمہ حل ہو جائے، میں وظیفہ پڑھوں یہ ہو جائے۔ آپ کہتے ہو اللہ کے لیے کرتے، تو آپ اپنے کام کے لیے ہو۔ دو جواب مجھے اب۔ کیا کہو گے اس کو؟ بچوں کا امتحان آنا ہو، نماز پڑھنے لگ جائیں گے، کیوں؟ اچھے نمبر آ جائیں، پاس ہو جاؤں، باقی پورا سال نہیں نماز، ان دنوں میں نماز پڑھیں گے۔ زلزلہ آ جائے، ڈر سے نماز پڑھیں گے۔ نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ اب شرک خفی، چھپا ہوا شرک بتا رہا ہوں آپ کو، چھپا ہوا شرک۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا دیکھ رہا ہے نا، تو بڑا دکھا کے بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ ویسے آپ تیز گام ہوتے ہوں گے، لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑے یہ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، دکھا کے پڑھنا، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، شو آف۔ 2 گھنٹے سے مصلی پہ ہوں، اگلا سمجھے بڑا نمازی ہوں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ٹوپی ہے جناب، دکھاوے کے لیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ۔ ہمارے اندر دکھاوا آ جاتا ہے۔ جب ریاکاری، دکھاوے کے ساتھ ثواب کی امید غالب ہو، دھیان ثواب پر ہو، دکھاوے پر نہ ہو، دکھاوا ہو رہا ہے مگر دھیان ثواب پر ہو، دکھاوے پر نہ ہو، تو پھر محنت ضائع نہیں ہوگی، لیکن پورا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دکھاوا تو کر رہا ہے۔ مقصد دکھاوا نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ ہو، بس یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، نوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، کیا سمجھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے جو خالص کرو گے وہ اصلی عبادت، بیچ میں ملاوٹ ہو گئی تو شرک خفی کہلاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ کلابازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل کی ابتدا میں، شروع میں ثواب کی نیت ہو اور بعد میں ہلکا دکھاوا ہو رہا ہو، تو پھر وہ مضر نہیں۔ مضر کا مطلب وہ ہارمفل، نقصان دہ نہیں ہے، نہ ہی اس عمل کو کوئی شے ضائع کر سکتی ہے، کیونکہ ریا وہ ہے جو عبادت میں شروع میں کسی دوسرے کی تعریف کرنے کے ارادے پر ہو۔ یہ خلطوا عملا صالحا قرآن میں آیا ہے نا، مکس نہیں کرو، عبادت صرف اللہ کے لیے کرو۔ آپ مسجد آتے ہو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے، بظاہر دکھاوا ہے مگر آپ کی نیت دکھاوا نہیں ہے،
تو آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا. اور اگر یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی میں جا رہا ہوں میری تعریف کریں، تو پھر وہ دکھاوا ہو جائے گا، وہ آپ کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوے کو دخل نہیں، کیونکہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان. درود شریف پڑھنے میں بھی دکھاوے کو دخل نہیں ہے، دکھاوے کو دخل. میں نے کچھ اشارہ کیا، آپ سمجھے ہوں تو بات کر دی میں نے. کیسی عبادت ہے درود شریف، اس میں دکھاوا. اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی شان کو سمجھو. آپ کو بتا دیا اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں. یہ زندہ کرنا، روزی دینا، مارنا، زندہ کرنا، پھر یہ کس کے کام ہے؟ اونچی کہیے گا اللہ کے کام. اللہ فرماتا ہے تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ وہ بتوں کو پوجنے والوں، تمہارے بت ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیوں شریک بنائے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے، ان کے والد ان کو لے گئے بتوں کے آگے، کہنے لگے جھکو. حضرت ابو بکر نے کبھی بت پرستی نہیں. باپ نے کہا بیٹا ان کو جھکو، سلام کرو، یہ خدا ہیں. حضرت ابو بکر نے بت کو کہا تو خدا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا. مجھے بھوک لگی ہے. وہ کہاں سے جواب دے؟ وہ کہاں سے سنے؟ حضرت ابو، میرا باپ کہہ رہا ہے تو خدا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا. اچھا دیکھ مجھے کپڑا چاہیے، نئے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، کپڑے دے. وہ بت کہاں سے سنے؟ آپ نے پتھر اٹھا کے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا زور سے مارا، وہ سارا چکنا چور ہو گیا. یہ خدا ہے؟ یہ کچھ کر سکتے؟ بت بنانے والا بندہ جو ہے وہ تو بت بنا سکتا ہے، بت خود کو بنا سکتا ہے؟ شکل دی ہے بندے نے جیسی کیسی بنا دی. اے انسان عقل نہیں ہے تیرے پاس؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی نیت، عبادت کی نیت سے کہو سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک. ہر طرح کے شریکوں سے، عیبوں سے، کمزوریوں سے اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے، چمکی یہ جو کرتے ہوئے کبھی کسی کو خدا بنا لیا، کبھی کسی کو خدا. اللہ پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے. اللہ ہی کو بڑائی ہے. ساری تعریفیں کس کے لیے؟ پاک ہے، پاک ہے. یہ مسئلہ پاک والا پھر سنا رہا ہوں، ہر بار سنتے ہیں، بار بار سناتا ہوں، ذہنوں میں تازہ. ایک مرتبہ پھر کہیے گا سبحان اللہ. جب بھی کوئی آپ سے کہے نا سبحان اللہ کہنا، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کی نیت سے، ورنہ سبحان اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کی نیت سے. سبحان اللہ کے معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کہیے، لفظ پاک بار بار بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں شک شبہ نہ آئے. پاک کا لفظ آپ نے اللہ کے لیے بولا، اللہ پاک ہے. آپ جگہ کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، جگہ، بدن، لباس، غذا،
آپ اپنے ملک کو پاکستان کہتے ہیں، ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ۔ پاک کا لفظ آپ نے اللہ کے لیے بھی بولا، پاک کا لفظ آپ اتنی چیزوں کے لیے بول رہے ہیں، تو کیا برابری ہو گئی؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے، برابری کیوں نہیں ہوئی؟ پاک کا لفظ اللہ کے لیے بولا، پاک کا لفظ آپ نے ان چیزوں کے لیے بولا، برابری ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں نہیں، تو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کا پاک ہونا اس کی شان کے مطابق، ان چیزوں کا پاک ہونا ان کے حال کے مطابق۔ جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ ہم جیسا اللہ کو پاک کہتے ہیں، ان چیزوں کو ویسا پاک نہیں ہے۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کا پاک ہونا اور بات ہے، ان چیزوں کا پاک ہونا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا بدن ایسا پاک ہے جیسا اللہ پاک ہے، تو برابری ہو جائے گی۔ میرے کپڑے ایسے پاک ہیں جیسے اللہ پاک ہے، تو برابری ہو جائے گی، اور کوئی ایسا کہتا سوچتا نہیں۔ لفظ ایک ہے تو صرف لفظوں کے اطلاق کا مطلب لفظوں کے بولنے سے، کسی کے لیے وہ لفظ بولنے سے اس وقت تک برابری یا شرک نہیں ہوگا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں، اور ہم اللہ کے لیے جیسا کہتے ہیں ویسا کسی اور کے لیے نہیں کہتے۔ فرق ہو گیا، جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، پھر شرک بھی نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھا دی۔ اللہ تعالی پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے۔ یہ جنہوں نے شریک بنائے نا بت، قیامت کے دن یہ بتوں سے کہیں گے ہم تمہیں پوچھتے تھے، تو بت آگے سے جواب دیں گے ہم نے کہا تھا، تم نے بنایا تھا ہمیں شریک، ہم تم سے بیزار۔ یہ جن کو معبود مانتے ہیں وہ بھی ان کو کک آؤٹ کر دیں گے، ہمیں بنایا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا۔ بار بار ان کو پیغام دیا جاتا ہے، سنو سمجھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ زندہ کرے گا، اللہ مارے گا، یہ شان کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب مکالمہ ہوا تھا، قرآن میں ہے نا، حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے رب ہے؟ رب تو اللہ تعالی ہے۔ اس نے کہا جس کو تم رب کہتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کا وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یحیی و یمیت۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو مار دیا۔ دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے مار دیا، اس نے مرنا تھا، اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں معلوم، خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، مثال جو دی وہ غلط۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا ہے، یہ کیا کہہ دیا اس نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ جواب نہیں بن پڑا، دلیل نہیں تھی، جواب نہیں ہو سکا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، زندہ کرنا، روزی دینا، مارنا، پیدا کرنا، یہ سب کس کے کام ہیں؟ اونچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اب دو جواب مجھے، وہ اپنی طرف سے کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، قرآن میں بیان موجود ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیمار کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، سارے کام میں کرتا ہوں مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔
اپنی ذاتی میرا کوئی کمال قوت نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے. فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن میں بیان موجود، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ موجود. میں نے آپ کو وہ بھی سنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. رب ارنی کیف تحیی الموتى. اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے. قالوا بلا، بالکل ایمان ہے. میں پوچھ رہا ہوں دل کے اطمینان کے لیے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا 4 پرندے لے لو، رجھا لو، سدھا لو، تم سے مانوس ہو جائیں، تمہاری بات سنیں، تمہارا کہنا مانیں، پھر ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، ان کا پیٹا صاف کرو، بوٹیاں کر دو، بوٹیوں کا قیمہ بنا دو، مکس کر دو، نہیں پتا چلے چاروں میں سے کون سی بوٹی کس کی ہے. پہاڑ کے کونوں پہ ڈال دو. پہاڑ کے قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو. پھر ان کو، وہ مور تھا، کبوتر تھا، مرغا تھا، جو بھی تھا، اللہ کیا فرماتا ہے ان کو روح نکل چکی، قیمہ ہو چکا. اللہ فرماتا ہے پکارو. لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارتے ہو، قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ یا علی کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، مردوں کو کیوں پکارتے ہو؟ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، پکارو ان کو. یاتینک سعیا، جب تم پکارو گے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے پکارا، وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی دکھا دیا ایسے کروں گا. انہوں نے سوال کر لیا، کیونکہ نمرود نے کہا تھا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، دکھا دے. دکھا دیا. آئندہ آنے والوں کے لیے دلیل بن گئی. اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے. اونچی آپ اس طرح بوٹی کر کے پکارو گے آ جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. ایک مرغا لو، ذبح کرو، بوٹیاں بناؤ، کنارے پہ رکھ دو، پکارتے رہو، سال بھر پکارتے رہو، آ جائے گا؟ مگر اللہ جس کی پکار میں اثر رکھ دے پھر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو رب کی عطا سے اثر ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں نا اللہ والے کا بولنا اللہ کا بولنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. ہم اسی لیے ان سے دعا کراتے ہیں، ان کی زبان میں اثر. ان سے پھونک کہتے ہیں مار دو، دم کر دو، ان کے دم میں اثر. ہمارے دم میں شاید جراثیم ہوں، ان کے دم میں اثر، برکت. اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر. کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. مولانا روم فرماتے ہیں پاک لوگوں کے کام کو اپنے جیسا مت سمجھو. شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، شین یہ رے، شیر میں بھی یہی حروف ہیں، شیر میں بھی. شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر درندے کو کہتے ہیں. لکھنے میں ایک جیسا، حروف ایک جیسے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ شیر تم کھا پی جاتے ہو، شیر تم کو کھا پی جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرق ہے. کس نے رکھا ہے اثر؟ کس نے رکھا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت دی. یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.